بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، بہت اچھی بات ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنا 5واں صوبہ گلگت اور بلتستان کے نام سے بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے وہاں الیکشنز بھی ہو چکے ہیں جن کا فیصلہ بھی قوم کے سامنے آ چکا ہے، اور جلد ہی اس سلسلے میں پیش رفت ہمارے سامنے آنے والی ہے. دراصل اس 5ویں صوبے کا قیام ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ضرورت تھی جس کی تکمیل کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک تو کافی عرصے سے وہاں کے لوگ اپنی شناخت کے متمنی تھے اور وہاں وسائل کی کمی تھی. دور دراز کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل تھے، اور ان مسائل کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے بھارت اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا. اور بھارت اگرچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اپنے برے عزائم کبھی بھی نہیں چھپاتا، لیکن سی پیک کے حوالے سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو بڑی تکلیف ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ سی پیک کا منصوبہ مکمل نہ ہو تاکہ وہ چین کو دبوچ سکیں اور چین کو عالمی سپر پاور نہ بننے دیں. امریکہ بطور خاص اس سلسلے میں بھارت کو استعمال کر رہا ہے، اور بھارت امریکہ کی اس مجبوری سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت نے گلگت بلتستان میں فرقہ واریت، تعصب اور مختلف حوالوں سے وہاں تفریق اور تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ افواج پاکستان نے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی اداروں نے اور ہماری پولیٹیکل فورسز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے، اور یہ بہت ہی مستحسن بات ہے. ناظرین کرام، میرا موقف یہ ہے کہ جہاں پاکستان یہ 5واں صوبہ بنانا جا رہا ہے تو وہاں 70 سال سے اپنے صوبے کا، ایک سرائکی صوبے کا خواب دیکھنے والے ان کروڑوں پاکستانیوں کی خواہشات کا بھی احترام کیا جائے جو چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ایک علیحدہ صوبہ ہو، ان کی اپنی ایک شناخت ہو، ان کے مسائل ان کی اپنی دسترس میں ہوں، ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں، تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اپنی گورننس خود چلا سکیں، اپنی صحت اور تعلیم کے جو میدان ہیں انہیں آباد کر سکیں، اور فیصلہ سازی کے حوالے سے انہیں کلی طور پر خود مختاری ہو. ایسا میرا پیارا پاکستان، جس میں تمام قومیتوں کو اپنی اپنی جگہ پر شناخت حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے، انفرادیت حاصل ہے، پہچان حاصل ہے، تو پھر سرائکی قوم جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے اور صدیوں سے یہاں آباد ہے، اس کا بھی بنیادی حق ہے کہ اسے حق دے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی شناخت پا سکیں. ان کے پاس اپنے دریا ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہیں، ان کے پاس اپنی زراعت ہے، اپنا چولستان ہے، اپنی روحی ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی کلچر ہے، اپنے شعراء ہیں، اپنی شاعری ہے، اور زندہ رہنے کا جذبہ ہے. ناظرین کرام، جب میں سرائکی کی بات کرتا ہوں تو وہ لوگ جو یہاں سینکڑوں سالوں سے آباد ہیں وہ بھی اس خطے میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان بننے کے بعد یا ریاست بہاولپور کو پنجاب میں ضم کرنے کے بعد اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور ہم نے کشادہ دلی سے اور کھلی باہوں سے انہیں خوش آمدید کہا ہے، اور یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں. ہماری رسم و رواج، ہماری باتیں، ہمارے مفہوم، ہماری شاعری، ہماری بہت ساری چیزیں ان نئے آنے والے ہمارے بھائیوں پاکستانیوں سے ملتی جلتی ہیں. یہاں مہاجر بھی آباد ہیں، یہاں پنجابی بھی آباد ہیں، یہاں راجپوت بھی آباد ہیں، ہر قسم کے لوگ، بلوچستان کے ہیں، پختون ہیں، لوگ بہت سارے لوگ آباد ہیں. میں سب کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب لوگ اس سرائکی وسیب کا بہت ہی ایک اثاثہ ہیں، اور سب کو یہ مشترکہ طور پر حقوق ملنے چاہیے تاکہ وہ سرائکی صوبے کے حوالے سے اس کے دامن سے جڑ سکیں اور اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں. پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں نے، اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، سبھی پارٹیوں نے اپنے انتخابی منشور میں
اپنے انتخابی وعدوں میں یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک سرائکی صوبہ بنائیں گے یا سرائکیوں کے لیے کوئی ایسا صوبہ بنائیں گے جس کے نام پر بعد میں اتفاق کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے سرائکیوں کو یہ لالی پاپ تو دیا گیا ہے اور یہاں ملتان میں یا بہاولپور میں ایک سیکریٹریٹ بھی بنایا گیا ہے. وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری یا آئی جی سی صاحب بھی بیٹھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ صوبے کی جو ہے اصل بحالی یا صوبے کا قیام یہ اس کا متبادل نہیں ہے. یہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے جو ہم کافی عرصے سے اپنی آنکھوں میں سموئے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بسنے والے سب لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے جائیں. ایک ایسا صوبہ پنجاب جو 11-12 کروڑ پر مشتمل ہے, اس کے لیے, اس کے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے, اس کے ایک چیف سیکرٹری کے لیے, اس کے ایک آئی جی کے لیے اتنی بڑی آبادی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ بلوچستان, کے پی کے اور سندھ اور آپ گلگت بلتستان, ان تمام صوبوں کو بھی اپنی آبادی کے تھوڑا ہونے کے حوالے سے, پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی کا کم ہونے کے حوالے سے اور پنجاب کی ایک بڑی نمائندگی کے حوالے سے ہمیشہ شکایات رہی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وفاق پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی صابیت کے لیے, ہماری قومی یکجہتی کے لیے پنجاب میں ایک سرائکی صوبہ بنایا جائے تاکہ پنجاب سے باقی چھوٹے صوبوں کو جو شکایات ہیں بھلے وہ جائز ہیں یا نہیں, ایک تو ان کا ازالہ ہو سکے, سرائکی قوم کی جو ایک خواہش ہے وہ پوری ہو سکے اور ہمارا ملک جو ہے وفاق پاکستان وہ مزید مستحکم ہو سکے. اور یہ ہر قوم کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں اور اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قومیتوں کے استحکام سے ہی قوم مستحکم ہوتی ہے. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور بطور خاص چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا مخدوم خسرو بختیار صاحب ہوں یا اس ہمارے علاقے کے رہنے والے بہت سارے سرائکی بولنے والے ہمارے پارلیمنٹیرین صاحبان ہوں, ان سب کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ مہربانی فرمائیں اور سرائکی صوبے کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قوم کے سامنے آئیں. وہ اپنا مقدمہ, وہ جو آئینی جو ضرورت ہے وہ پارلیمان میں پیش کریں اور اپنی یہ بنیادی ذمہ داری ادا کریں کہ پاکستان میں ایک نیا صوبہ, سرائکی صوبہ بنایا جائے تاکہ کروڑوں لوگوں کی جو درجنوں سالوں کی جو خواہشات ہیں وہ عملی شکل اختیار کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. دوستو, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت شکریہ.